جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو تین چیزیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا. چیف منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں، ایک تو پنجاب حکومت مبارک کی مستحق ہے کہ آج جو دو بڑے اہم فیصلے کیے ہیں جو سپلائی آف شوگر چین کی مینجمنٹ سے متعلقہ ہیں. ایک آرڈر ہے جو 1958 کا ایکٹ ہے اور اس کے اوپر آرڈر ہوتا ہے جو بیسک کموڈیٹیز، اسینشل کموڈیٹیز کی مینجمنٹ کے لیے. تو وہ ایک اس کا عملی جامہ پہنانے کے لیے بڑا ضروری ہے. اور جتنا یہ مافیا ہے جو شوگر کی اور باقی اجناس کی قیمتوں کو مینوپولیٹ کرتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا قدم ہے پنجاب حکومت کا، اور اس کے اثرات آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. میں دو چیزیں ایڈیشنل بتانا چاہتا ہوں. کل سے آپ نے دیکھا ہوگا وفاقی حکومت کے ادارے FIA کی طرف سے ایک جو سٹہ باز ہیں جو شوگر پرائس ایسکیلیشن میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا گیا ہے. اس کی کچھ تفصیلات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ضروری ہے کہ چینی جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ 3 سے 4 ماہ کے اندر ہو جاتی ہے. اس کی مینوفیکچرنگ کے لیے جو بائی پروڈکٹ ہے جو استعمال ہوتا ہے گنا، وہ آ جاتا ہے 4 مہینے کے اندر. پورے سال کی چینی کرش ہو جاتی ہے. شوگر مل نے یعنی اس کی بنانے کے اوپر جتنی لاگت آنی ہے وہ آپ اس وقت ڈٹرمن کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ شوگر کی قیمت جو ہے وہ سارا سال فلکچویٹ کرتی ہے. کبھی شوگر 70 روپے کی ہوتی ہے اور کبھی وہ جم کر کے 110 روپے پہ چلی جاتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی فورسز ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جو یہ قیمتوں کے اس طرح کے اتار چڑھاؤ میں کارآمد ہوتے ہیں. میں کل سے میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، بہت سارے لوگ یہ بھی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ ایسے سٹے والے لوگ بھی شامل ہیں. پہلے شوگر کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد شوگر ملز نے بھی یہ کہا اور ان کی طرف سے یہ آیا کہ یہ مارکیٹ فورسز ہوتی ہیں. اب دیکھیے، مارکیٹ فورسز دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک مارکیٹ فورس لیجیٹمیٹ مارکیٹ فورس ہے اور ایک فورس ہے جو انلیجیٹمیٹ مارکیٹ فورس ہے. اس کو مارکیٹ فورس نہیں کہا جا سکتا. ابھی FIA نے جو کارروائیاں کی ہیں پچھلے ایک ہفتے میں اور اسپیشلی کل اور پرسوں 2 دنوں میں، اس میں جو گروہ سامنے آئے ہیں ان کے لیے مافیا کا لفظ بھی چھوٹا ہے. ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ، جو موبائل فونز، ان کے کمپیوٹرز برآمد ہوئے ہیں، ان کے لیجز برآمد ہوئے ہیں، وہ واضح ثبوت ہیں کہ یہ گروہ نہ صرف پرائس ایسکیلیشن میں شامل ہے بلکہ منی لانڈرنگ، بے نامی اکاؤنٹس، سٹے بازی، ان تمام جرائم میں ملوث ہے. اور اگر آپ ان کی واٹس ایپ گروپس کی چیٹس کو دیکھیں جو آپ سے شیئر بھی کی جاتی ہیں اور کل بھی کی گئی ہیں، آج بھی کی جائیں گی، اس میں باقاعدہ طور پہ ڈیر کیا جا رہا ہے ایک دوسرے کو کہ چینی کی قیمت بڑھانی ہے. رمضان آ رہا ہے اور ہم نے چینی کی قیمت بڑھانی ہے. آپ اندازہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہونا یہ چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان چیزوں کو، کموڈیٹیز کو، سب کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے اور غریب کی دسترس میں لانے کے لیے منافع کم کرنا چاہیے. لیکن یہ وہ ذخیرہ اندوز ہیں جو اس مہینے کے آمد سے پہلے باقاعدہ طور کے اوپر پلاننگ کر رہے ہیں، اسپیکولیشن کر رہے ہیں اور اس چیز کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس چین کو، اس نیٹ ورک کو توڑنا بڑا ضروری تھا، جس کے لیے FIA نے یہ کارروائیاں کی ہیں. 10 FIRs ان بڑے گروہ کے اوپر دی جا چکی ہیں. ان 10 FIRs کے اندر ان کی پوری ڈیٹیل شامل ہے. وہ بھی ابھی میں FIA سے کہوں گا کہ وہ میڈیا سے بھی شیئر کر دیں، کیونکہ ان لوگوں کو جاننا چاہیے، عوام کو پتہ چلنا چاہیے یہ لوگ کس طرح سے، کس گنونے طریقے سے جو ایک بیسک کموڈٹی ہے اس کی پرائسز کو اسکیلیٹ کر رہے ہیں. ان کے اندر ان کے بے نامی اکاؤنٹس کا پورا حوالہ دیا گیا ہے، کن کن اکاؤنٹس کے اندر پیسے وہ اس کے اندر سے لیئرنگ کرتے ہیں، کون کون سی شوگر ملز. یہ کام یہ لوگ اکیلے نہیں کر سکتے، شوگر ملز بھی اس کے ساتھ ملوث ہیں، ان کو بھی اس کے اندر نام کیا گیا اور ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. اور یہ چیز اس کا اب روک تھام کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس وقت حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ یہ اقدام نہ اٹھاتی تو رمضان میں یہ بہت بڑا کھیل کھیلنے جا رہے تھے. اب اس مافیا کو جو روکنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت، فیڈرل گورنمنٹ مل کے
اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور جو پرائس اسپیکولیشن ہے اس کے اوپر قابو کیا جا سکے گا۔ تمام جو بروکرز ہیں، سیل ڈیلرز ہیں، ان کی رجسٹریشن بھی ہوگی، اور وفاقی حکومت پہلے سے ہی ایک قدم اٹھا چکی ہے جس میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے FBR کی جانب سے لاگو کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق بھی جون میں ہو جائے گا۔ تو جو پوری شوگر سپلائی کی چین ہے وہ مینج ہوگی، اور یہ جو سپیکولیشن ہیں جو غیر قانونی طریقے سے پروفیٹیرنگ کر رہے ہیں اس کا سدباب کیا جا سکے گا۔ ایک چیز میں آخر میں اور بھی کہتا چلوں کہ یہ جو سو کالڈ کہا جا رہا ہے کہ ایک یہ بات بھی اٹھائی جا رہی ہے کہ جیسے یہ کوئی لیجیٹمیٹ بروکرز ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جتنے یہ لوگ ہیں سٹے باز ہیں، کوئی کسی کا اندراج ان شوگر ملوں پہ بھی نہیں ہے جہاں سے وہ شوگرز اٹھاتے ہیں، رجسٹرڈ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پہلے حکومت نے آپ نے دیکھا کہ جو ڈیلیوری آرڈر تھا جس کے تحت شوگر کی لفٹنگ پہلے تو تھی کہ ان لمیٹڈ ٹائم تھا، آپ نے بکنگ کرا دی اور آپ بے شک سال کے لیے بک کرا کے رکھیں، وہ مل میں پڑے رہیں گے، آپ نہ اٹھائیں۔ اس سے پھر ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں کمی آ جاتی ہے۔ لیکن اس پہلے حکومت نے 15 دن کی پابندی لگا دی تھی، اس پابندی لگنے کے بعد اب یہ ایک نیا طریقہ بنا لیا جو واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپ نے اپنی ایک چین بنا لی اور وہاں سے آپ پرائس اسکیلیشن کر رہے تھے۔ تو یہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف ہے، اور پورے نیٹ ورک کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اس کے اوپر وفاقی اور صوبائی ادارے مل کے لا انفورسمنٹ کے کام کر رہے ہیں، FBR بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وہ FBR نے پہلے بھی جو شوگر کمیشن کی رپورٹ کی انکوائری ہے اس کے نتیجے میں 400 ارب سے زائد ٹیکسز ریز کیے ہیں شوگر انڈسٹری سے، جو کہ وہ پہلے انڈر دا بکس جو تھی چینی فروخت کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے یہ والا کام رمضان سے پہلے یہ پورا ایکشن لیا گیا ہے، اور اب یہ تہیہ کیا گیا ہے کہ ان کوآرڈینیشن صوبائی اور وفاقی حکومت کام کرے گی، اور یہ پروفیٹیرنگ والے جو ناجائز پروفٹ کما رہے ہیں جس کی وجہ سے چینی کی قیمتیں بڑھتی ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دو سوال ہے، ایک آپ سے اور ایک شہزاد اکبر صاحب سے۔ کل ایک بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے ڈیپ پہ، شہزاد اکبر صاحب سے پہلے پوچھیں تو کل ایک بڑی پیشی ہونے جا رہی ہے ڈیپ پہ، جس پر باقاعدہ طور پر کچھ سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اپنے سیاسی کارکنوں کو صاف کریں گی، اور اگر وہاں پر ان کی